بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العلي العظيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو یہ ارشاد فرماتے کہ سچ مچ قیامت آنے والی ہے، اور فرماتے کہ اس دن اللہ تعالی حساب و کتاب فرمائیں گے، تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق بناتے، انکار کرتے اور کہتے کہ اگر سچ مچ یہ بتائیں آپ کے قیامت آنے والی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ اس کا ایک متعین وقت، تاریخ، دن متعین کر دیں۔ گویا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب آپ اپنی رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو غیب کی یہ بات بھی ضرور معلوم ہوگی، جب آپ کو غیب کا علم ہے تو قیامت کی تفصیلی باتوں کا علم بھی لازمی ہوگا کہ دن کون سا ہوگا، کون سے دن آئے گی، تاریخ بتلا دیں کتنے وقت کے بعد آئے گی۔ اور یہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہ نہیں بتلا سکتے، قیامت کا علم نہیں رکھتے، تو آپ اپنے رسالت والے دعوے میں سچے نہیں۔ گویا کہ وہ غیب کی باتوں کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ رسالت کی، یعنی رسول اللہ کے منصب کا لازمی حصہ ہے، اور اسی بنیاد پر کہا کرتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمارے کہنے کے موافق ہماری ضرورتوں کو کیوں نہیں مکمل کر دیتے کہ ہمیں مالدار بنا دے، اگر ہمیں دنیا میں کوئی نقصان آ رہا ہے تو ہمارے اس نقصان کو دفع کر دیں، ہمارے فلاں عزیز اس دنیا سے چلے گئے یا مرگ کے یعنی موت کے قریب ہیں، کیوں نہیں ان کو تندرست کر دیتے یا مردوں کو زندہ کر دیتے، اور ہم کو یہ کیوں نہیں بتلا دیتے کہ ہمیں اس مال میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، یا بارش کب برسے گی، یا ہماری فلاں چیز گم شدہ ہے کب ملے گی۔ گویا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اگر نبی برحق ہیں تو ہمیں غیب کی چھپی ہوئی باتوں کو کیوں نہیں آپ بتلا دیتے۔ اس سوال کے جواب میں کہ قیامت کب واقع ہوگی، حق تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جتنا وحی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں۔ ہاں، انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے اپنے اختیارات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرما دیے ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال وراء الورا ہیں، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی وہ خدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ پیغمبروں کی تعظیم میں حد سے نکل کر انہیں خدائی درجہ نہیں دینا چاہیے، اور جس شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے، ان کی تعظیم پر ان کی ذات سے شرک کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔ لہذا فرمایا کہ غیب کا علم تنہا اللہ کے پاس ہے، وہی متعین وقت قیامت کے واقع ہونے کا جانتا ہے، اور جب وہ آئے گی بڑی بھاری چیز ہوگی۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسان نہیں ہوگی، انتہائی مشکل وقت ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تمام پیغمبروں نے اس کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ جب علامات قیامت سب ہو چکی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت اس طرح سے برپا فرمائیں گے کہ لگے گا بلکہ لا تأتیکم الا بغتہ، کہ اچانک آئی ہے۔ بخاری اور مسلم میں روایتیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے اچانک آنے کے متعلق فرمایا کہ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے۔ ایک شخص نے اپنے گراہک کو کپڑے کا تھان دکھلانے کے لیے کھولا ہوگا، اور وہ گاہک ابھی دیکھ ہی رہا ہوگا کہ معاملہ طے نہ کر پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہوگا، ابھی اس کو استعمال نہ کر پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، ابھی فارغ نہ ہونے پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ کھانے کا لقمہ ابھی اٹھایا ہوگا کہ منہ تک نہ پہنچے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ یہاں اللہ نے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آئے گی، یعنی جو علامتیں انبیاء نے بیان فرمائی ہیں، ان علامتوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد جب قیامت کا وقوع ہوگا تو لوگ بے خبری میں ہوں گے، اچانک آ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اس کا صحیح علم تو سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے، کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے کھود کرید میں لگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو جتنی باتوں کا علم دیا ہے، گویا کہ نبوت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، نبی ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو علم دے دیا ہو، بلکہ انبیاء کے پاس اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے عطا فرمائیں، اتنا ہی علم ہوتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا العیاذ باللہ کسی نبی کی تنقیص۔ ہاں، انبیاء کے پاس عام لوگوں سے زیادہ علم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں وحی کے ذریعے سے، لیکن یہ سمجھ لینا یا ان کا درجہ خدائی درجے کے برابر کر دینا، اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، اسی شرک کو ختم کرنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لائے۔ بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
اللہ نے جتنا علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے وہ اتنے ہی علم کے مالک ہیں، اور قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء نے اس کی علامتیں بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے رسول لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب برپا ہوگی۔ قل انما علمها عند ربی، آپ فرما دیجئے کہ قیامت کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو، وہی اسے اپنے وقت پر کھول کر دکھائے گا، کوئی اور نہیں لا سکتا قیامت۔ ثقلت فی السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہے۔ قیامت کا وقوع کوئی معمولی حادثہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا وقوع کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہوگا۔ قیامت کا وقوع زمین کے کسی خاص حصے کی تباہی اور بربادی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ تمام آسمانوں اور زمین میں بڑی بھاری چیز ہوگی۔ لا یأتیکم الا بغتہ، جب آئے گی تو تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے آپ نے اس کی پوری تحقیق کر رکھی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، آپ ارشاد فرمائیں کہ قیامت کے واقع ہونے کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔